عدت کے دن جیسے ہی پورے ہوئے عثمان کا فون آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جوش اور رازداری کا ملا جلا رنگ تھا۔ سارا، کل تیار رہنا، ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ سارا کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا، پھر دھڑکنیں تیز ہو گئیں، چہرے پر ایک دبکی سی خوشی تیر گئی۔ اس نے جلدی جلدی تیاری شروع کر دی۔ دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب خواب حقیقت بن جائیں گے۔ ساری رات وہ خواب ہی بنتی رہی تھی۔ اگلے دن عثمان اسے آ کر لے گیا۔ ماں نے اسے رخصت کیا مگر ان کا چہرہ سپورٹ تھا، جیسے ان کے نکاح کا انہیں نہ کوئی دکھ ہے اور نہ خوشی۔ عثمان نے سارا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے گھر والے ابھی لا علم ہیں، مگر وہ جلد ہی ان کو آگاہ کر کے سارا کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نکاح بالکل خاموشی سے ہوا، نہ کوئی شور، نہ ہنسی خوشی کے قافلے، نہ گھر والوں کی دعائیں۔ سارا کے گھر والے سب جانتے تھے مگر شریک نہیں ہوئے۔ عثمان کے گھر والوں کو تو یہ علم ہی نہ تھا کہ ان کا بیٹا آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ چند گواہوں کے سامنے کاغذ پر دستخط ہوئے، مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھے اور ایک کلمہ قبول ہے کے ساتھ سارا کا رشتہ زندگی بھر کے لیے بدل دیا۔ نکاح ختم ہوتے ہی عثمان نے ایک پرمسرت مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو تمہیں کہیں لے چلتا ہوں۔ وہ اسے شہر کے ایک ہوٹل میں لے آیا جہاں 2 دن کے لیے ایک کمرہ پہلے ہی بک تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک نرم سی خوشبو اور پردوں سے چھنتی ہوئی دھوپ نے ماحول کو اور بھی سہانا بنا دیا۔ وہ 2 دن جیسے کسی خواب کی وادی میں گزرے، ہنسی باتیں، کہکے، گہرے لمحات، وہ سب جو سارا نے دل ہی دل میں برسوں سوچا تھا، اور وہ سب جو عثمان نے کبھی بیان نہیں کیا تھا مگر دل میں بسا رکھا تھا۔ ہر پل میں ایک نیا وعدہ، ہر لمحے میں ایک نئی امید بنی گئی۔ مگر تیسرے دن عثمان نے اچانک کہا، سارا، مجھے ابھی کچھ دن تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا، اپنے گھر بھی نہیں لے جا سکتا، تم اپنے گھر رہو، میں جلد سب سیٹ کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ سارا نے ایک پل کو چونک کر اسے دیکھا، دل میں ہلکی سی تشویش اٹھی مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ عثمان نے اسے گھر چھوڑ دیا۔ وہ اکیلی کمرے میں آ کر بیٹھی تو نکاح کی خوشی اور ایک انجانی بے چینی دونوں دل میں موجود تھے۔ سارا نے واپس اپنے کمرے میں قدم رکھا تو سب کچھ پہلے جیسا تھا، پرانا فرنیچر، وہی کھڑکی سے آتی شام کی مدھم روشنی اور باہر گلی میں کھیلتے بچوں کی آوازیں، لیکن اس کا دل وہ ویسا نہیں رہا تھا۔ 2 دن کے وہ لمحے ابھی تک اس کے گرد خوشیوں کی طرح مہک رہے تھے، مگر ساتھ ہی عثمان کے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے، ابھی وقت مناسب نہیں۔ یہ جملہ سارا کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھنے لگا۔ وہ سوچتی، اگر نکاح ہو چکا ہے تو پھر وہ اسے اپنے گھر کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ کیوں اتنی رازداری؟ کیوں اس کے گھر والوں کو خبر بھی نہ ہونے دی گئی؟ اس کے بعد بھی عثمان اسے کئی بار اس کے گھر لے گیا۔ ہوٹل میں 1-2 دن گزار کر وہ پھر اس کے گھر چھوڑ جاتا۔ سارا روز اسے فون پر پوچھتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے کب بات کرے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، مگر عثمان ہر بار کوئی نیا بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتا تھا۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا کہ سارا سے ہر روز یہ سوال پوچھنے والا کہ اسکندر سے کب بات کرو گی، اب ایسے ہی سوال سے چڑ جاتا تھا۔ جب سارا اس سے پوچھتی تھی کہ وہ کب اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، کچھ عرصے بعد ہی عثمان کا رویہ بدل سا گیا۔ فون کرتا مگر مختصر باتیں، زیادہ تر مصروفیت کا بہانہ۔ وقت سے پہلے میسج کا جواب دینے والا اب میسیجز کا جواب بھی دیر سے دیتا، اور ہر بار یہی کہتا، بس تھوڑا وقت اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سارا نے ایک شام عثمان کو کال کی مگر اس نے فوراً فون اٹھانے کے بجائے
1 گھنٹے بعد واٹس ایپ پر صرف یہ لکھا، میں مصروف ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ رات سارہ کو نیند نہ آئی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، جیسے کہیں کوئی سچائی چھپی ہو جسے وہ جاننا نہیں چاہتی، مگر پھر بھی جاننا ضروری تھا۔ اور پھر ایک دن سارہ بازار میں کپڑوں کی خریداری کر رہی تھی کہ اچانک سامنے سے عثمان گزرا، مگر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس کے بازو پر عثمان کا ہاتھ تھا۔ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ سارہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ سارہ کی نظر جیسے کسی نے زبردستی کھینچ کر عثمان پر جما دی ہو۔ بازار کی بھیڑ، ریہڑی والوں کی آوازیں، گاڑیوں کے ہارن، سب کچھ ایک دم مدھم سا ہو گیا۔ اس کے کانوں میں صرف دل کی دھڑکن کی آواز تھی، تیز، بے قابو اور زخمی۔ عثمان آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ عورت تھی۔ اونچی ایڑیوں میں چلتی، مہنگا پرس ہاتھ میں، بہترین اور مہنگا لباس، چہرے پر وہ اعتماد جو صرف اپنائیت سے آتا ہے۔ عثمان نے اسے بازو سے تھام رکھا تھا، ایسے جیسے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ سارہ کا دل چاہا وہ چیخ کر اس کا نام لے، مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ اس نے سوچا شاید یہ کوئی دوست ہو، کوئی کولیگ یا کوئی کسٹمر، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ عثمان نے ایک لمحے کے لیے سارہ کی سمت دیکھا، یا شاید سارہ کو لگا کہ اس کی نظریں ملی ہیں، مگر بغیر کسی رد و عمل کے وہ عورت کے ساتھ ایک گلی میں مڑ گیا۔ سارہ کے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ لرز رہا تھا۔ اسے یاد آیا 2 دن پہلے عثمان نے کہا تھا، میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، فون پر ہی بات ہوگی، لیکن وہ تو یہیں تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور۔ اس کے قدم خود بخود اس گلی کی طرف بڑھنے لگے، جیسے دل نے عقل پر قابو پا لیا ہو۔ گلی میں جاتے ہی اس نے دیکھا عثمان اور وہ عورت ایک قریبی کیفے میں داخل ہو رہے تھے۔ شیشے کی دیوار کے پیچھے سے سارہ نے صاف دیکھا کہ عثمان نے کرسی کھینچ کر عورت کو بٹھایا، پھر خود اس کے سامنے بیٹھ کر مسکرا کر کچھ کہا۔ وہ مسکراہٹ وہی تھی جو کبھی سارہ کے لیے مخصوص تھی۔ سارہ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے جو اس نے گلی کے کونے میں کھڑے ہو کر فون نکالا۔ عثمان اور اس عورت کی کیفے میں بیٹھے ہنسنے بات کرنے کی صاف جھلک شیشے کے پار سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ایک تصویر لے لی، ایسی تصویر جو 1000 لفظوں سے زیادہ کچھ کہہ سکتی تھی۔ سارہ کے آنسو ضبط کی آخری لکیر پر آ گئے، وہ پلٹی اور بھیڑ میں گم ہو گئی، مگر دل میں ایک فیصلہ ٹھان چکی تھی، اب وہ جان کر رہے گی کہ عثمان اس سے چھپا کیا رہا ہے۔ رات گئے تک سارہ نے خود کو روکنے کی کوشش کی، مگر ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے وہ تصویر سیدھی عثمان کو سینڈ کر دی اور لکھ دیا، یقیناً اس کا کوئی اچھا سا بہانہ تو ہوگا آپ کے پاس۔ چند منٹ پھر چند گھنٹے گزر گئے، نہ رپلائی آیا، نہ میسج سین ہوا۔ سارہ کا دل ایک انجانی بے چینی سے بھرا رہا۔ اگلی صبح فون وائبریٹ ہوا، عثمان کا میسج تھا، یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ سارہ کے ہاتھ خود بخود کی بورڈ پر چل پڑے۔ میں نے خود اپنے موبائل سے لی ہے۔ عثمان نے فوراً ٹائپ کیا، تم وہاں تھی اور مجھے دیکھا بھی، تو بلایا کیوں نہیں؟ سارہ کی انگلیاں رکی، پھر ہلکی سی تلخی کے ساتھ لکھا، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی تھی۔ چند سیکنڈ بعد عثمان کی کال آ گئی۔ فون اٹھاتے ہی اس کی آواز سنجیدہ مگر بے قابو تھی۔ سارہ تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے،
تم جانتی ہو میرا کام ہی ایسا ہے کہ مجھے عورتوں مردوں سے ملنا پڑتا ہے۔ یہ بھی میری ایک کسٹمر تھی جسے میں نے اپنی چیزیں سیل کرتا ہوں، اور یہ دولت مند گھر سے ہے تو سب سے زیادہ چیزیں یہی خریدتی ہے۔ آج وہ وہاں اتفاقاً مل گئی تھی۔ اس نے کہا کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں جہاں کچھ کھانے کو بھی مل جائے، کیونکہ اسے بھوک لگی تھی۔ بھوکا تو میں بھی تھا اور کھانے کا وقت بھی ہو رہا تھا، اس لیے اس کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ اگر تم نے مجھے دیکھ لیا تھا تو بلا تو لیتی، ساتھ ہی کچھ کھاتے ہم۔ اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ مزید کہا، جانتی ہو اس نے 70,000 کی خریداری کی ہے اور کھانا بھی کھلایا مجھے۔ پتہ ہے ان پیسوں میں سے تمہارے لیے میں نے سب سے پہلے ایک گفٹ خریدا اور تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ آخری جملے میں عثمان کی آواز میں شکوہ اتر آیا تھا۔ سارا خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں اب تھوڑی سی شرمندگی اتر آئی تھی۔ شک کے بادل جو رات پر ذہن پر چھائے ہوئے تھے، عثمان کی وضاحت اور گفٹ لینے کی خبر سن کر آہستہ آہستہ چھٹنے لگے تھے۔ اگلا دن روشن اور خوشگوار تھا، مگر سارا کے دل میں اب بھی ہلکی سی جھجک باقی تھی۔ صبح 10 بجے عثمان کا فون آیا۔ اس کی پرجوش آواز آئی، سارا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ سارا نے چونک کر پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ عثمان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، سرپرائز ہے، بس تم تیار رہو، باقی راستے میں بتاؤں گا۔ فون بند ہونے کے بعد سارا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس نے ہلکی نیلی فراک پہنی، کانوں میں چھوٹے موتیوں کے جھمکے ڈالے اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا لی۔ شاید دل میں کہیں یہ احساس بھی تھا کہ عثمان کل رات کی تلخی کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 10:55 پر گاڑی کا ہارن بجا۔ سارا نے پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ سیاہ کار کے اندر عثمان سن گلاسز لگائے مسکرا رہا تھا۔ وہ نیچے آئی تو عثمان گاڑی سے اتر کر اس کا دروازہ کھول چکا تھا۔ آئیے محترمہ، اس نے ہلکے سے جھک کر کہا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ سارا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عثمان کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ ایک دوست سے لایا ہوں، عثمان نے مختصر جواب دیا۔ راستے میں عثمان ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ شہر کی سڑکیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ گاڑی کے اندر خوشبو کا ہلکا سا جھونکا تھا، وہی خوشبو جو سارا کو ہر بار یاد دلاتی تھی کہ یہ عثمان کی موجودگی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد عثمان نے گاڑی ایک روشن جدید عمارت کے سامنے روکی۔ نیچے بیلا پیزا کا بورڈ جگمگا رہا تھا۔ سارا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، پیزا؟ عثمان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، بس دیکھو، آج تمہارا پسندیدہ کھلانے کا موڈ ہے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ہلکی موسیقی، اینٹوں کی دیواروں پر پرانی فوٹو فریمز اور بھٹی سے نکلتے تازہ پیزے کی خوشبو نے ماحول کو گرم اور خوشگوار بنا رکھا تھا۔ عثمان نے ایک کونے کی ٹیبل چنی تاکہ پرسکون بیٹھ کر بات ہو سکے۔ ویٹر آ کر مینیو پکڑتا ہے۔ عثمان بنا وقت ضائع کیے بولتا ہے، ایک لارج پیپرونی پیزا، ایک چکن سپریم اور 2 کولڈ ڈرنکس۔ سارا ہنسی، اتنا زیادہ؟ عثمان نے کندھے جھٹکے، تمہارے لیے تو کچھ بھی زیادہ نہیں۔ چند ہی لمحے گزرے تھے۔ سارا عثمان کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، جب ریسٹورانٹ کے دروازے سے عثمان کا ایک جانا پہچانا چہرہ اندر داخل ہوا۔ عثمان نے یکدم سر اٹھا کر دیکھا اور لمحہ بھر میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ سارا عثمان کے چہرے کے بدلتے تاثرات اور آنکھوں میں الجھن دیکھ کر پلٹی۔ دروازے سے ایک شخص داخل ہو رہا تھا۔ اس کی رفتار دھیمی مگر پر اعتماد تھی، چہرے پر سنجیدگی کا سایہ اور آنکھوں میں ایسی تیز چمک جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ عثمان کے ہاتھ میں پکڑا گلاس ہونٹوں تک جاتے جاتے رک گیا۔ اس شخص نے کمرے میں نظریں دوڑائیں،
پھر اچانک اس کی آنکھیں عثمان اور سارا پر ٹھہر گئیں۔ ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس میں عجیب سا راز چھپا تھا۔ عثمان کے ہونٹوں سے مدھم سا جملہ نکلا، یہ یہاں کیسے؟ سارا نے بے اختیار پوچھا، کون ہے یہ؟ عثمان نے جواب نہیں دیا، بس اپنی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہو بیٹھا، جیسے کسی غیر متوقع مقابلے کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ فضا میں اچانک ایک انجانی سنجیدگی اور سسپینس اتر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے آتا، عین اس کے پیچھے ایک نسوانی چہرہ نمودار ہوا، جسے دیکھ کر عثمان کے ساتھ سارا کے دل کی دھڑکن بھی جیسے ایک پل کو رک سی گئی تھی۔ دونوں ایک ساتھ چونکے تھے اور دونوں ہی اس نسوانی چہرے کو دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ وہ نسوانی چہرہ کسی اور کا نہیں، عثمان کی بہن کا تھا، اور اس کے ساتھ آنے والا مرد اس کا منگیتر تھا، یعنی عثمان کا ہونے والا بہنوئی۔ فضا میں جیسے کسی نے بارود پھر بھرا بیگ پھینک دیا ہو۔ سارا کی سانس حلق میں اٹک گئی اور عثمان کا چہرہ لمحہ بھر میں بدھ سا گیا۔ دروازے کے پاس کھڑی وہ لڑکی دھیرے دھیرے آگے بڑھی۔ اس کے قدموں میں عجلت نہیں تھی، وہ بہت آرام سے چل رہی تھی، اس شکاری کی طرح جسے یقین ہو کہ وہ اپنے شکار کو قابو کر چکا ہے اور اب اس کا شکار کہیں نہیں جا سکتا۔ سارا کی نظریں خود بخود اس کے ساتھ کھڑے مرد پر جا ٹھہریں، جو بظاہر ناراض تو نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سختی ضرور تھی۔ تم یہاں؟ عثمان کی آواز بھاری اور خشک تھی۔ ہاں، اور تم بھی مزے کر رہے ہو؟ اس نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس لڑکی کے لبوں سے گویا زہر ٹپکا۔ یہ عثمان کی دوسری بہن تھی، روبینہ نہیں، جو سارا کی دوست اور کلاس فیلو تھی۔ اس نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر عثمان کی گال پر ایسا بھرپور تھپڑ رسید کیا کہ آس پاس بیٹھی دو میزوں کے لوگ بھی چونک گئے۔ سارا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ عثمان نے سر ذرا سا ایک طرف جھٹکا، مگر پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی زبان پہ جیسے کسی نے قفل لگا دیا ہو، وہ کچھ نہیں بولا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی بہن کی آواز میں غصہ اور تحقیر کی آمیزش تھی۔ پھر اس نے نگاہ سارا پر گاڑ دی، جیسے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی ہو۔ یہ ہے وہ ناگن جس نے میرے ناسمجھ بھائی کو پھنسا کر نکاح کر لیا۔ سارا کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر حلق خشک ہو گیا تھا۔ عثمان کی بہن نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور سارا پر ہاتھ اٹھا دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سارا کو چھوتی، اس کے ساتھ کھڑا مرد یعنی اس کا منگیتر فوراً بیچ میں آ گیا۔ بس کافی ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر عثمان کی بہن باز نہ آئی اور آخری وار الفاظ سے کیا، یہ لڑکی آوارہ ہے، سمجھے تمہیں پھانس لیا ہے اس نے۔ ایک مرد سے تو جی بھر گیا تو دوسرا پھانس لیا۔ ایسی آوارہ عورتوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، شریف گھرانوں کے لڑکوں کو پھنسا کر ان کے ساتھ ٹائم پاس کرنا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آس پاس بیٹھے لوگ حیرت، دلچسپی اور کچھ ناگواری سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ بے عزتی کے احساس سے سارا کا دل چاہا وہ زمین میں دنس جائے۔ وہ بے اختیار عثمان کی طرف مڑی، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان آخری سہارا ڈھونڈ رہا ہو، مگر عثمان وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی جیسے غائب تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کا اور آنکھوں میں کوئی رد عمل نہیں تھا۔ وہ اس وقت ایک مرد نہیں بلکہ مدعا تھا، جس میں اتنی غیرت تھی نہ ہمت کہ اپنی منکوحہ کا دفاع کر سکتا۔ اس کی بہن کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔
عثمان بھی نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عثمان نے بس اتنا کیا کہ میز سے پرس اٹھایا، سارا کی کلائی تھامی اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے، مگر راستے بھر عثمان نے ایک لفظ نہیں کہا۔ شہر کے ہجوم سے نکل کر جب وہ سارا کے گھر پہنچا تو گاڑی روکی۔ اترو، صرف یہی ایک جملہ کہا اور نظر تک نہیں ملائی۔ سارا نے دھیرے سے دروازہ کھولا، قدم باہر رکھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی تیزی سے گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ سارا نے ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزاری۔ ہر پل ذہن میں وہ منظر گھومتا رہا، عثمان کا چپ چاپ کھڑا رہنا، جیسے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے کو بھگو چکے تھے، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ وہ سوچتی رہی، کیا یہی وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ وہ اسے ہر قید سے آزاد کرے گا، جو دعویٰ کرتا تھا کہ سارا اپنی مرضی کے فیصلے کرے گی، کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ آج ثابت ہو گیا تھا کہ وہ تو خود اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو کہتا تھا اسے غیرت اور محبت ملے گی، آج وہی شخص اپنی محبت کا دفاع تک نہ کر سکا۔ محبت کی توہین ہوتے دیکھتا رہا اور خود ایک بزدل کی طرح خاموش کھڑا رہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے عثمان صرف زبانی دعوے کرنے والا انسان ہے، حقیقت میں تو وہ خود اپنے گھر والوں کے اختیار اور دباؤ کا قیدی ہے۔ رات ڈھلتی گئی مگر سارا کے دل کا اندھیرا بڑھتا ہی گیا۔ صبح کا پہلا اجالا بھی اس کے لیے کوئی روشنی نہ لا سکا، صرف ایک اور سوال چھوڑ گیا، کیا یہ رشتہ واقعی چل سکے گا؟ اگر ہاں تو کیسے؟ عزت کی بجائے ذلت جھیل کر۔ چند دن کی خاموشی کے بعد آخر کار عثمان نے سارا کو فون کیا۔ اس کی آواز میں جھجک اور بے چینی واضح تھی۔ سارا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا۔ وہ بولا، ہمارے نکاح کی خبر میری بہن کو پہلے ہی مل گئی تھی، پتہ نہیں کس نے بتایا۔ پھر ایک دن اس نے ہمیں ایک ساتھ کہیں دیکھ بھی لیا تھا، مگر اس دن وہ ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ عثمان نے ہلکا سا سانس لیا اور بات جاری رکھی۔ کل جیسے ہی میں دوست سے گاڑی لے کر نکلا، پتہ نہیں کس طرح انہیں خبر ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے منگیتر کو فون کیا کہ وہ گاڑی لے کر آئے۔ پھر دونوں نے ہمارا پیچھا کیا اور باقی جو ہوا تم جانتی ہی ہو۔ سارا کی آواز میں دکھ اور غصے کا امتزاج تھا۔ مگر عثمان، تم نے اس دن میری طرفداری کیوں نہیں کی؟ تم نے تو میری بےعزتی کروائی۔ تم مرد ہو اور ایک ایسے مرد کو اتنا تو مرد ہونا چاہیے کہ اس کے گھر کی عورتیں اس کے سامنے اپنی حد میں رہیں۔ وہ اتنا تو بااختیار اور غیرت مند ہو کہ اپنے سامنے اپنی بیوی اپنی محبت کی تذلیل تو نہ ہونے دے۔ عثمان نے گڑبڑا کر آئیں بائیں شائیں کی۔ میں بس اس وقت سمجھ نہیں پایا۔ سارا نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں عثمان، تم بس بہانے بنا رہے ہو۔ تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے الفاظ چھری کی طرح عثمان کے دل میں اترتے گئے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ بول سکتا بھی نہیں تھا، کیونکہ سارا نے جو کچھ بھی کہا غلط نہیں کہا تھا۔ سارا نے ایک بار تلخ سانس لی اور فون بند کر دیا۔ دونوں طرف ایک گہری خاموشی پھیل گئی۔ دن گزرتے گئے۔ عثمان بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر سارا اپنی ضلالت اور اس دن کی تذلیل نہیں بھولی تھی، اس لیے وہ اسے مسلسل نظر انداز کرتی رہی۔ ایک دن پھر ایک دن، شاید بے بسی یا محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، عثمان منت ترلوں پر اتر آیا۔
واٹس ایپ پر اس نے میسیج آنے لگے۔ سوری سارا، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی بات کر لی ہے، وہ جلد ہی تمہیں لینے آئیں گے۔ سارا نے یہ پیغامات بار بار پڑھ کر دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس کی ساری ناراضگی جیسے ایک دم بہہ گئی۔ وہ سوچنے لگی، جب زندگی نے عثمان کے ساتھ ہی گزارنی ہے تو پھر اتنی دیر تک ناراض رہ کر کیا ملے گا؟ اس کے لیے یہی بات کافی تھی کہ عثمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اس نے مان بھی لیا تھا کہ سارا اس کی زندگی میں کتنی اہم ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے تو عثمان نے ایک دن سارا سے کہا، میں چاہتا ہوں تم سے ملوں۔ میرے گھر آنے سے پہلے ہم کچھ دن یہاں سے کہیں دور نکل جائیں، بس میں اور تم، تاکہ اب تک جو بھی غلط فہمیاں ہوئیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ جب تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ جاؤ گی تو ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ سارا نے فوراً ہاں کر دی۔ اس کے لیے یہ سوچ ہی کافی تھی کہ وہ جلد ہی عثمان کے گھر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ پھر نہ کوئی ڈر رہے گا، نہ خوف۔ عثمان اسے دوسرے شہر ایک ہوٹل لے گیا۔ وہاں 2-3 دن ٹھہرے۔ ان دنوں میں سارا نے جیسے دل سے ماضی کا بوجھ اتار دیا۔ اسے لگا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ واپسی کے سفر میں ہلکی ہلکی موسیقی کے دوران عثمان نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا، سکندر نے جو پلاٹ تمہارے نام کرایا تھا اور کاغذات بھی دیے تھے، اس کا کیا بنا؟ سارا نے عام سے انداز میں جواب دیا، طلاق کے بعد جب میں اپنا سامان لے کر آئی تھی، وہ کاغذات سکندر کو واپس دے دیے تھے۔ یہ سنتے ہی عثمان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ گیا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں مایوسی ابھری، جیسے کوئی بہت بڑی امید ٹوٹ گئی ہو۔ سارا نے یہ تبدیلی محسوس نہیں کی۔ چند لمحے خاموش رہ کر عثمان بولا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سکندر نے وہ تمہارے لیے خریدا تھا، وہ تمہارا تھا۔ سارا نے مسکرا کر کہا، نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کی کوئی چیز ساتھ لاؤں۔ ویسے بھی مجھے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہم نے پلاٹ کا کیا کرنا تھا؟ میں اب تمہاری ذمہ داری ہوں۔ اس پلاٹ پر میرا کوئی حق نہیں تھا۔ عثمان کے لہجے میں ایک دم شدت آ گئی۔ پاگل، تم اس پلاٹ کی قیمت جانتی ہو؟ کروڑوں کا تھا وہ، اور تم نے یوں ہی واپس دے دیا۔ سارا نے ہلکی سی تلخی سے کہا، چاہے جتنی بھی قیمت ہو، ہمیں کیا اس سے؟ عثمان نے بے ساختہ کرا، اسے بیچ کر ہم ساری زندگی آرام سے گزار سکتے تھے، اپنا الگ گھر لیتے جہاں صرف میں اور تم ہوتے۔ سارا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے عثمان کے لہجے میں لالچ کی جھلک محسوس کی، اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اس کے دل میں کبھی سے یہی بات چھپی ہوئی تھی۔ سارا کی نظریں عثمان کے چہرے پر جمی رہیں۔ وہ جانچنا چاہتی تھی کہ اس کے الفاظ میں صرف لمحاتی جذبات تھے یا واقعی ہی اس کے دل میں کوئی لالچ چھپا بیٹھا تھا۔ عثمان نے جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ہلکا سا مسکرا کر بولا، میرا مطلب ہے ہم دونوں کے لیے آسانیاں ہو جاتی۔ بس اتنا ہی، تم برا مت ماننا۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی کے شیشے سے باہر گزرتے راستوں کو دیکھتی رہی، لیکن اس کے ذہن میں عثمان کے چہرے پر اترتا اور چڑھتا رنگ بار بار آ رہا تھا۔ ہوٹل سے واپسی کے بعد وہ گھر آ گئی، مگر اس رات اسے نیند نہ آئی۔ بار بار وہی لمحہ یاد آ رہا تھا جب عثمان نے جذبات میں آ کر کہا تھا کہ اس پلاٹ سے وہ اپنا الگ گھر بنا سکتے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے لہجے میں کوئی چھپی ہوئی کہانی ہے، کوئی ایسا خیال جسے وہ کھل کر نہیں بتا رہا۔ اگلے دنوں میں عثمان کا رویہ نرم تو تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک بے چینی اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی موقع کے انتظار میں ہو۔
کسی ایسے موقع کے جو شاید اب ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سارا نے دل ہی دل میں سوچا، کیا یہ سب صرف محبت ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہے؟ چند دن بعد دونوں ایک جگہ ملے تھے کسی بات پر۔ وہی پلاٹ کا ذکر دوبارہ چھڑ گیا۔ عثمان کا لہجہ اس بار کڑا اور تلخ تھا۔ تم بیوقوف ہو سارا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ تجھ میں اتنی بھی عقل نہیں کہ مستقبل کا سوچ لیتی۔ اچھا بھلا ہاتھ آیا پلاٹ، تیری کم عقلی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا۔ سارا کے چہرے پر حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ الفاظ عثمان کے ہیں۔ یہ تم کہہ رہے ہو عثمان؟ اس کی آواز بھر آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے لیے میرا ساتھ، میرا اعتبار ہی کافی ہے، لیکن تمہارے لیے تو سب کچھ اس پلاٹ میں سمٹا ہوا ہے۔ عثمان نے کندھے اچکائے جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، تم جذباتی باتوں میں پھنس کر سب کچھ برباد کر بیٹھتی ہو۔ سارا کے اندر سالوں کا جمع کیا ہوا دکھ اور تلخی ایک دم پھٹ پڑی۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں صرف لالچ تھا یا پھر ہوس؟ عثمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن سا رہ گیا، پھر اچانک غصے میں اس کے قریب آ کر زور سے ایک تھپڑ مارا۔ سارا کے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ ذلت کی آخری انتہا تھی۔ اس نے چپ چاپ ایک قدم پیچھے ہٹایا، اپنی آنکھوں میں موجود درد اور حقارت کے ساتھ عثمان کو دیکھا، اور اس لمحے اس کے دل میں ایک فیصلہ اتر گیا، اب چاہے کچھ بھی ہو، یہ رشتہ پہلے جیسا کبھی نہیں رہ سکتا۔ سارا خاموشی سے اٹھی، نہ کچھ کہا، نہ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، شاید اس لیے کہ اب وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ عثمان نے اسے جاتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے ہلچل ہوئی، مگر پھر وہ بیٹھا رہا، نہ آواز دی نہ پیچھے گیا۔ سارا سیدھی بس اسٹاپ پہنچی۔ شام کا وقت تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ آنکھوں کے کناروں سے بہتے آنسو بھی خشک ہونے لگے۔ بس آئی اور وہ چڑھ گئی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر پورا راستہ خاموشی میں طے کیا اور آخرکار اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کے بعد مہینوں گزر گئے، نہ کوئی فون، نہ کوئی میسج، نہ کوئی سلام۔ دونوں کی زندگی الگ الگ راستوں پر خاموشی سے چلتی رہی۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت جب وہ موبائل چیک کر رہی تھی، ایک واٹس ایپ نوٹیفیکیشن آیا، ایک انجان نمبر۔ سارا نے چونک کر سکرین دیکھی۔ میسج صرف ایک آڈیو تھا۔ دل میں ہلکی سی الجھن اور بے چینی لیے اس نے پلے کا بٹن دبایا۔ پہلے چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر اچانک ایک مانوس مگر اس لمحے خوف پیدا کرنے والی آواز گونجی۔ یہ عثمان کی آواز تھی اور یہ ایک کال ریکارڈنگ تھی۔ یہ عثمان کی کال کی ریکارڈنگ تھی۔ آواز میں ایک عجیب سی بے تلخی اور رعونت تھی، جیسے وہ کسی پرانے رازدار دوست سے بات کر رہا ہو۔ دوسری طرف سے ایک آدمی کی قہقہ لگاتی ہوئی آواز آئی۔ آخر تو نے اپنا مقصد حاصل کر ہی لیا، عثمان فوراً بولا۔ بعد میں فخر اور شرارت کی ملی جلی جھلک تھی۔ صرف ایک مقصد؟ یار دوسرا حاصل نہیں کر سکتا؟ اس کو تو حاصل کر لیا مگر پلاٹ نہیں ملتا۔ البتہ مایوس نہیں ہوں، کوشش کر رہا ہوں، شاید قسمت کی دیوی مہربان ہو ہی جائے۔ اس کے بعد وہ خود بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ دوسرے آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے تو ہے بڑا شکاری، ویسے کام نہیں بنا تو نکاح کا فریب دے دیا۔ عثمان کی ہنسی اور گہری ہو گئی۔ دوسرا شخص گویا ہوا، جانتا ہوں تو نے مجبوری میں کیا۔ جانتا ہوں تو نے مجبوری میں کیا، ورنہ اگر وہ تیرے ہاتھ آ جاتی تو کہاں یہ نکاح کا ڈرامہ کرنا تھا۔ عثمان نے اس پر کوئی لفظی جواب نہیں دیا،
مگر اس کی خاموش ہنسی اس بات کی تصدیق تھی کہ دوسرے کی بات بالکل سچ تھی۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد کال ختم ہو گئی، ریکارڈنگ کا اہتمام ہوا، لیکن سارا کی اذیت کا آغاز۔ وہ فون ہاتھ میں تھامے پتھر کی طرح بیٹھی رہ گئی۔ چہرے پر ایک رنگ آ کر چلا گیا، سانس اٹک گئی اور دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ روتی رہی یہاں تک کہ آنسو ختم ہو گئے، مگر درد کم نہ ہوا۔ اس کے اندر ایک ایسا زخم لگ چکا تھا جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، ایک ایسی بے بسی جسے الفاظ کا سہارا نہ تھا۔ پچھتاوے کا کانٹا دل میں پیوست تھا اور ہر سانس کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ سوچیں اس کے دماغ میں مکڑی کے جالے کی طرح پھیل چکی تھی اور وہ ان میں جکڑی ایک بے بسی مکھی تھی۔ اسے خبر نہ تھی کہ کب رات ہوئی اور کب صبح، بس یہ احساس تھا کہ اس کی زندگی میں اب ہمیشہ کے لیے رات اتر آئی ہے، ایک ایسی رات جس کی کوئی صبح روشن نہیں۔ صبح کے دھندلے اجالے میں وہ اب بھی صوفے پر ہی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی اور گالوں پر سوکھے ہوئے آنسوؤں کے نشانات جیسے رات کے المیے کا ثبوت دے رہے ہوں۔ فون اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، سکرین بجھ چکی تھی، مگر اس کے کانوں میں وہ مکروہ ہنسی اور مکالمے اب بھی گونج رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ فون کو میز پر رکھا، جیسے اس سے چھونا بھی اب گناہ لگ رہا ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے، کچھ توڑ دے، سب کچھ بکھیر دے، مگر جسم اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ اٹھنا بھی ممکن نہ تھا۔ کچن سے پانی لینے کے لیے اٹھی تو آئینے میں اپنی شکل دیکھی، وہ لڑکی جو کبھی خوابوں اور امیدوں سے بھری ہوئی تھی، اب آنکھوں میں صرف خالی پن لیے کھڑی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، جیسے خود سے کہہ رہی ہو، واہ سارا، تم واقعی بیوقوف تھی۔ پھر اس نے اپنی ماں کی آواز کچن سے سنی، روز کی طرح معمولی باتیں، چائے، ناشتہ، سب کچھ وہی، جیسے دنیا بدلی ہی نہ ہو۔ لیکن سارا کے اندر تو دنیا الٹ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں واپس آئی اور خود کو بستر پر گرا دیا۔ فون بجا، ایک میسج آیا تھا، مگر اس نے دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ اسے ڈر تھا شاید وہ پھر کسی اور سچ سے دوچار نہ ہو جائے اور یہ زخم مزید گہرا نہ ہو جائے۔ باہر دن کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر سارا کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ رات واقعی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سارا نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی، نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی سے ملتی تھی۔ گھر میں بھی وہ ایک اجنبی کی طرح ہو گئی تھی۔ کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا، پھر ایک دن عثمان کی کال آئی۔ سارا نے جب نمبر دیکھا تو دل میں ایک عجیب سی کراہیت دوڑ گئی، ایسے لگا جیسے اس کا فون بھی گندا ہو گیا ہو۔ کال اٹھانے کا تصور ہی ناقابل برداشت تھا۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی اور غصے سے کانپنے ہاتھوں سے واٹس ایپ کھولا، وہی ریکارڈنگ فائل نکالی اور سیدھا عثمان کو بھیج دی۔ چند لمحوں بعد عثمان کا جواب آیا، یہ میری آواز نہیں ہے سارا، کسی نے میری آواز میں یہ سب ریکارڈ کر کے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تم مجھ سے بدگمان ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے میری بہن نے ہی یہ سب کیا ہو۔ ایک پل کے لیے سارا کے ذہن میں سوال آیا، کیا یہ واقعی جھوٹا الزام تھا؟ لیکن اگلے ہی لمحے ماضی کے سارے زخم تڑاخ سے کھل گئے۔ عثمان کا شادی سے پہلے کا رویہ، پیسوں کا لینا، پلاٹ کی باتیں، سب کچھ۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر صرف 3 الفاظ میسج میں لکھے، جھوٹے، مکار، قابل نفرت ہو تم، اور سینڈ کر دیا۔ پھر وقت ایک بوجھل موسم کی طرح گزرنے لگا۔ مہینے بیت گئے،
مگر سارا کا دل عثمان کے ذکر پر بھی بھڑک اٹھتا۔ عثمان نے بارہا کوشش کی کہ وہ کم سے کم ایک بار اس سے ملاقات کرے، مگر سارا نے کسی سے بھی رابطے کا دروازہ بند رکھا۔ آخر کار اس نے صاف کہہ دیا، مجھے طلاق چاہیے ورنہ میں تمہیں کورٹ میں لے جاؤں گی۔ عثمان نے اس پیغام کو پڑھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ عثمان نے سارا کے آخری پیغام کا فوراً کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چند دن خاموشی رہی، جیسے وہ غائب ہو گیا ہو۔ پھر ایک دن اس کا میسج آیا، سارا مجھے معاف کر دو۔ سارا نے اس میسج کو کھولا بھی نہیں، بس اسکرین کو دیکھ کر فون ایک طرف رکھ دیا۔ چند گھنٹے بعد دوسرا پیغام آیا، صرف ایک بار مجھ سے ملو تاکہ میں تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر سکوں۔ سارا نے ٹائپ کیا، غلط فہمیاں؟ وہ تو کب کی دور ہو چکی، بلکہ اب تو خوش فہمیاں بھی نہیں رہی۔ اب تک میں ایک نامرد کے آسرے پر جیتی رہی، جسے میں مرد سمجھتی تھی۔ تم جیسے درندے جب کسی جسم تک کسی بھی طرح رسائی حاصل نہ کر سکیں تو وہ نکاح کا فریب دیتے ہیں۔ جب ہم شادی سے پہلے ملتے تھے، اگر اس وقت تمہاری ہوس پوری ہو جاتی تو مجھے یقین ہے تم کبھی مجھ سے شادی نہ کرتے۔ پلاٹ کے لالچ اور جسم کی ہوس نے تمہیں نکاح کا فریب دینے کے لیے مجبور کیا تھا، جو اب پوری ہوتے ہی محبت کے جھوٹے دعوے بھی ہوا میں اڑ گئے۔ لعنت ہو تم جیسے نامردوں پر، جو اپنی ہوس کو محبت کا نام دے کر دوسروں کا گھر برباد کرتے ہوئے ایک پل بھی نہیں سوچتے۔ سارا کی آنکھوں کی نمی نے موبائل کی اسکرین دھندلا دی تھی۔ یہ الفاظ پڑھ کر عثمان کے اندر جیسے زہر بھر گیا۔ سارا کا پیغام اس کے لیے ایک آئینہ تھا جس میں وہ اپنی اصل شکل دیکھ رہا تھا، اور وہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور چیخ پڑا۔ الفاظ اس کے ہاتھ سے پھسلتے گئے۔ میری بہن ٹھیک کہتی تھی، تیرے جیسی لڑکیاں شریف اور عزت دار گھر کے لڑکے تاڑتی ہیں۔ سارا نے فوراً جواب دیا، شریف اور عزت داروں کی بیٹی بہن شادی سے پہلے اپنے منگیتروں کے ساتھ میاں بیوی کا تعاقب نہیں کرتی۔ عثمان نے آگ بگولا ہو کر لکھا، بکواس بند کر بے شرم عورت۔ سارا نے ایک ضرب لگائی، چند دن پہلے تک کتے کی طرح اسی بے شرم کے تلوے چاٹنے پر تیار تھے تم۔ یہ پڑھتے ہی عثمان نے غصے میں آ کر اسے فوراً بلاک کر دیا۔ اگر اس لمحے سارا سامنے ہوتی تو شاید عثمان اسے جان سے مار دیتا، کیونکہ سارا ایک ایسا آئینہ تھی جس نے اس کا اصل روپ دکھا دیا تھا، اور عثمان جانتا تھا وہ کبھی اپنے چہرے کو بدل نہیں سکتا، اس لیے اس کے نزدیک آئینہ توڑ دینا ہی واحد حل تھا۔ چند دن گزر گئے۔ سارا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر اس کے دل میں جیسے اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ صبح کے وقت دروازے پر بیل بجی، وہ آہستہ سے قدموں سے باہر آئی۔ گیٹ پر ایک ڈاکیا کھڑا تھا، ہاتھ میں بھورا سا لفافہ تھا۔ یہ آپ کے نام ہے، ڈاکیے نے مختصر کہا اور رجسٹر پر دستخط لیے۔ سارا نے لفافہ ہاتھ میں لیا۔ کاغذ کا لمس سرد اور بھاری محسوس ہو رہا تھا، جسے اس کے اندر کچھ ایسا ہو گیا جس کی زندگی کا ایک اور موڑ دینے والا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے لفافے کچھ لمحے ہاتھ میں تھاما۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی، جیسے دل جانتا ہو اندر کیا ہے، مگر دماغ پھر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ پھاڑا۔ اندر سفید کاغذات تھے، اوپر سرکاری مہریں اور سیاہ روشنائی میں صاف لکھے ہوئے الفاظ، طلاق نامہ۔ سارا کی آنکھیں چند لمحوں تک اس لفظ پر جمی رہیں۔ ہر حرف اس کی آنکھ میں چبھتا، اس کے وجود پر جیسے کسی نے ٹھپا لگا دیا ہو۔ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا، قانونی جملے، تاریخیں، گواہوں کے نام، اور آخر میں ایک دستخط عثمان کا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور آج کاغذ پر صرف ایک دستخط سے اپنی زندگی سے کاٹ پھینکا تھا۔ سارا نے کاغذات میز پر رکھ دیے۔ وہ ہلکی سی کہکہ مار کر ہنس دی، لیکن اس ہنسی میں خوشی نہیں تھی، بس ایک خالی پن تھا جسے سب ختم ہو چکا تھا اور اب کچھ بچا نہیں۔ کھڑکی سے آتی دھوپ اب بھی کمرے میں تھی، مگر وہ دھوپ جیسے اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ کرسی پر ٹک کر بیٹھی رہی، انگلیوں سے اس مہرے لگے کاغذ کو چھوتی رہی، جیسے اس حقیقت کو محسوس کرنا چاہتی ہو کہ سب کچھ اب کاغذ پر لکھا جا چکا ہے اور مٹایا نہیں جا سکتا۔ چند لمحے بعد اس نے کاغذ تہہ کر کے ایک دراز میں رکھ دیا۔
کوئی آنسو نہیں گرا، کوئی چیخ نہیں نکلی، بس ایک گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا کہ اب یہ اس کی زندگی کا آخری باب نہیں ہوگا بلکہ ایک نئے باب کی پہلی سطر ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کا مداوع کرے گی۔ کچھ دن یوں ہی سوچو بچار میں گزر گئے۔ سارا کے کمرے کی کھڑکی کے باہر شام کا دھندلا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے پردوں کو ہلا رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک بھاری پن جمع ہوا تھا۔ طلاق کے کاغذات ملنے کے بعد سے اس کا ذہن بار بار ایک ہی چہرے کی طرف جا رہا تھا، سکندر کا چہرہ۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ سکندر ہی اس کا سچا خیر خواہ تھا، وہ جو ہر موقع پر خاموشی سے اس کے لیے ڈال بنا رہا، جس نے کبھی بدلے میں کوئی امید نہیں رکھی۔ ویسے بھی اچھے وقت میں تو برے لوگ بھی ساتھ ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، مگر برے وقتوں میں صرف اچھے لوگ ہی اصل شکل میں سامنے آتے ہیں، اور سکندر سارا کے لیے ہمیشہ اچھا رہا۔ سارا نے موبائل اٹھایا، نمبر ڈائل کیا، بیل بجتی رہی، 1 2 3، مگر سکندر نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے گہری سانس لی، دل کو تسلی دی کہ شاید وہ مصروف ہوگا، بعد میں کر لوں گی، اس نے خود سے کہا اور فون سائیڈ پر رکھ دیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ فون کی سکرین روشن ہوئی۔ سکندر کال کر رہا تھا۔ سارا کے ہاتھ میں موبائل تھوڑا کانپ گیا، جیسے اچانک وقت پیچھے مڑ کر اس لمحے پر آ گیا ہو جہاں سب کچھ سادہ اور خالص تھا۔ اس نے کال ریسیو کی، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ سکندر کی آواز دوسری طرف سے آئی، نرم اور فکر مند لہجے میں۔ بولو سارا، خیریت ہے؟ یہ سنتے ہی سارا کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ رو پڑی اور پھر جیسے برسوں کا بوجھ اتارنے کے لیے ایک بات ایک زخم سب سکندر کو بتا دیا۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا، مگر اس خاموشی میں بھی فکر سی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر کبھی واپس آنا چاہو تو میرا در ہمیشہ کھلا ملے گا۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں، سکندر نے ہلکی سی آہ بھری۔ ہاں کہا تھا، اور میں اپنے الفاظ پر آج بھی قائم ہوں۔ مگر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس نے چونک کر پوچھا، مگر کیا؟ سکندر کی آواز جیسے ایک لمحے میں بھاری اور سرد ہو گئی۔ مگر یہ کہ 2 ماہ پہلے میری شادی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر سارا کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، سانس جیسے رک گئی ہو۔ وہ خاموش رہی، مگر سکندر نے بولنا جاری رکھا۔ میری ایک کزن تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، یک طرفہ محبت تھی مگر سچی تھی۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن وہ اچھی لڑکی تھی، اس لیے ایک وقت میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیج دیا، مگر اس کے گھر والوں نے میرے گھر والوں کی سخت بےعزتی کی اور انکار کر دیا۔ دونوں گھرانوں کی کبھی بنتی ہی نہیں تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، جیسے پرانی یادوں کا بوجھ محسوس کر رہا ہو۔ مجھے نہ کوئی دکھ تھا نہ گلہ، میں بھول گیا سب، مگر وہ نہیں بھولی۔ اس نے کسی اور سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا، ڈرایا دھمکایا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ سکندر کی آواز میں اب ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ پھر جب میری شادی تم سے ہوئی، اس کے گھر والوں نے کہا کہ اب تو سکندر کی شادی ہو گئی ہے، تم بھی کر لو، مگر وہ پھر بھی نہ مانی۔ وہ میرے بارے میں ہر خبر رکھتی تھی، کبھی کبھار چھپ کر مجھے دیکھنے بھی آتی تھی، مگر مجھے خبر نہ تھی، نہ اس کی محبت کی شدت کا اندازہ۔ سارا گہری خاموشی میں اس کی بات سن رہی تھی۔ جب ہماری طلاق ہوئی تو اس کے گھر والے خود چل کر میرے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ اس بار گھر والوں کی یہ نہ ہار گئی اور اس کی محبت جیت گئی۔ 2 ماہ پہلے وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے جیسے اپنی بات تول لی اور کہا، میں اس سے پوچھ سکتا ہوں، اگر اسے اعتراض نہ ہو تو نکاح کے بعد تمہیں ایک چھت دے سکتا ہوں، مگر معاف کرنا، تم اب اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ دوسری صحیح، مگر میرے لیے اب وہ پہلی جیسی ہے، تمہیں دوسری بن کر رہنا پڑے گا۔ سارا نے ایک پل کے لیے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ کہیں کھو گئے۔ اس کے کانوں میں سکندر کی آواز گونجتی رہی، تمہیں دوسری بن کر رہنا پڑے گا۔ دل جیسے سن ہو گیا۔ پھر اچانک اسے ہوش آیا۔ اس نے چونک کر موبائل کو دیکھا، جہاں سے سکندر کی ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی۔ سارا نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا۔
وہ جانتی تھی وہ کبھی اسکندر کی پہلی بیوی تھی، مگر اپنے ہی فیصلوں کی غلطی سے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ دوسری کے طور پر قبول کی جا رہی تھی، اور وہ بھی تب اگر پہلی عورت ہاں کرتی، اگر وہ لڑکی جو کبھی کسی حیثیت میں نہ تھی، صرف اپنی محبت اور وفا کے بل پر اسکندر کے دل میں پہلی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سارا جان گئی تھی عزت اور محبت ہمیشہ وفا پرستوں کا مقدر بنتی ہے، اور اب چاہے وہ اسکندر کی دوسری بیوی بن کر جائے، اسے وہ محبت اور عزت کبھی نہیں ملے گی۔ اب وہ خود اپنی نادانی اور بے وفائی سے گوا چکی ہے۔ اس نے دوبارہ اسکندر سے رابطہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی عثمان کا خیال آیا تھا، البتہ کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا کہ جسم تک رسائی کے لیے لوگ کیسے کیسے فریب دیتے ہیں، کبھی محبت کا، کبھی دوستی کا، اور اگر ان سے بھی کام نہ بنے تو نکاح جیسے مقدس عمل کو بھی فریب کے طور پر استعمال کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ ایسے لوگ نفرت کے قابل تو ہو سکتے ہیں، مگر کسی بھی تعلق کے نہیں۔ وہ ابھی خود کو زیادہ قصوروار نہیں سمجھتی تھی، اس کا کہنا تھا کہ اس نے تو کوئی فریب نہیں کیا تھا، حالانکہ سب سے بڑا فریب اس نے خود کے ساتھ کیا تھا کہ اسکندر جیسا اچھا شوہر، عزت، محبت اور دولت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک ایسے راستے پر چل پڑی تھی جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔